ابھی میرے سامنے جو کویشچن ہے بڑا زبردست کویشچن ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کا یہ سوال ہو. I can't decide what to do in life. What is the aim of life? Besides, every try can't build up the confidence to do what I want to do. Can you enlighten me in this area? بہت زبردست سوال ہے اور یہ سوچنا بہت بڑی نعمت ہے آج کے دور میں جب لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, جب میجورٹی یوتھ جو ہے دے آر ڈسٹریکٹڈ اور دے آر انگرفڈ ان فلفلنگ دیئر ڈیزائرز. ونس اپون اے ٹائم یہی حالت ہماری بھی تھی, پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی, سمجھ دی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو آپ کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں بہت خوش ہوں, یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں یا سوچ رہی ہیں جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہے. تو دیکھیں, پہلا جو آپ کا پارٹ ہے کویشچن کا کہ I can't decide what to do in life and what is the aim of life. The answer is quite simple. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو کلیئر کٹ انسٹرکشن دے کر بھیجی تھی کہ میں اپنی طرف سے وہی بھیجوں گا, جو اس کو فالو کرے گا اس کی لائف آسان ہوگی, جو اس کو فالو نہیں کرے گا تو پھر اس کی لائف میں مشکلات ہوں گی اور کنفیوژنز ہوں گی. دیکھیں, جب تک ہم اس سورس کی طرف نہیں جائیں گے جو سورس ہمارے کریٹر کی طرف سے ہے تو لائف میں کنفیوژنز رہیں گی. اور وہ سورس کیا ہے؟ وہ سورس ہے قرآن مجید, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی سیرت اور ان کے اقوال جو ہیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے. تو یہ دو ہمارے لیے بہترین سورس ہیں ٹو نو اباؤٹ لائف. اب نیچر آف لائف کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. جب ہمیں نیچر آف لائف پتہ لگ جائے گی, ہماری کنفیوژن دور ہو جائے گی, ہمارا مائنڈ سیٹ بلڈ اپ ہو جائے گا, اور اس کے بعد ہم اسلام پر جب عمل کرنا شروع کریں گے, دس از ہاؤ سیلف فلفلمنٹ ول بی اچیو. تو آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کریں, یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کریں. جو چیز آپ کو نہ سمجھ آئے, کسی رسپیکٹیبل اور کسی لرنڈ اسکالر سے یا کسی دائی سے آپ جو ہے اس کے سوالات کریں اور گو تھرو کریں قرآن سے. آپ کو قرآن خود بخود وہ آنسر دینا شروع کرے گا جو آپ کے آنسرز ہیں. اب ایم آف لائف کی جہاں تک بات ہے تو قرآن نے کلیئرلی اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ لائف از اے ٹیسٹ, لائف از ٹیمپرری, لائف آف دس ورلڈ, اور وی ہیو ٹو اسٹرائیو ان دس لائف, وی ہیو ٹو ڈو ٹوائل اینڈ اسٹرگل ان دس لائف. کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں ملے گی اس لائف میں, اور اسی لیے پورا کا پورا میکنزم اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیج دیا. یہ تو پہلی بات ہوئی. Besides, every try can't build up the confidence to do what I want to do. جہاں تک کانفیڈنس کی بات ہے تو کانفیڈنس کیسے آئے گا انسان میں؟ کانفیڈنس آئے گا تھرو سبمیشن. یہ میں نے اپنی ایک ورک شاپ میں پورا کانسیپٹ سمجھایا تھا کہ جتنا ہم نیک اعمال کریں گے اتنا کانفیڈنس آتا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانفیڈنس کا تعلق ہے روح کے ساتھ, سول کے ساتھ. سیلف اسٹیم کا تعلق روح کے ساتھ ہے, کیونکہ انسان کیا ہے؟ مائنڈ, باڈی اینڈ سول. اب قرآن جو ہے وہ مائنڈ کو بھی نرش کرتا ہے, باڈی کو بھی نرش کر رہا ہے. اسلام نے جو وضو بتایا, جو ہائیجین رکھنے کا طریقہ بتایا, جو سونے کا طریقہ ہے, جو ڈائٹ بتائی وغیرہ وغیرہ, وہ ہماری باڈی کو نرش کر رہا ہے. اس کے علاوہ سول کی نرشمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سول کا تعلق کانفیڈنس کے ساتھ. تو جتنے ہم نیک اعمال کریں گے ہماری سول مضبوط ہوگی, سول مضبوط ہوگی تو کانفیڈنس خود بخود آئے گا. یو ول سی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور ہم میں کانفیڈنس نہ آئے. تو یہ بات ہے کہ آپ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں, انشاءاللہ یو ول گرو ان کانفیڈنس. کین یو انلائٹن می ان دس ایریا؟ بالکل, میں نے آپ کو جو بتایا, جو ٹپس دیں, ایک قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو سمجھیں ٹرانسلیشن کے ساتھ, بیکاز دس از اے مسٹ ٹو ڈو ان لائف. قیامت والے دن ہم سے سوال ہوگا کہ قرآن مجید نازل ہوا تھا, آپ نے اس کو کتنا سمجھا. دوسری بات, اس کو سمجھ کے پھر اس کو اپلائی کرنا شروع کریں. اور تیسری بات کہ نیک اعمال کریں, اس سے کانفیڈنس آتا ہے, اس سے سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ گرو کرتے ہیں.